یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. تو اگر مدح محمد کا ارادہ کر لے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور حکم انکار رسالت سے محمد ہے حسین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. نعرہ حیدری. مومنین اکرام، انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. خطیب شاہ ولایت مقرر بے بدل سرکار کی آمد آپ کو سنانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. جناب علامہ علی عمران جعفری صاحب بہاولپور اپنی مخصوص انداز میں سید الانبیاء کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے مولانا صاحب کی آمد پر، اور بانی جشن کی توفیقات میں اضافے کے لیے سلگتی ہوئی صلوات. نعرہ حیدری. بر محمد والے محمد صلوات. بار دیگر بلندتر صلوات. ماشاءاللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام سید المکی المدنی العربی ابتہی الابہامی العبد المؤید ورسول المسدد والمصطفیٰ الامجد المحمود الاحمد سیدنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. الصلاۃ والسلام سید المظفر والشجاع الغضنفر والامام المطہر ابی القاسم طوبی وسکر زینت المسجد والمنبر قاتل مرحب والانتر اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب مولانا مولا ثقلین ابی الحسن والحسین علی ابن ابی طالب صلوات. صاحبہم و ولایتہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا الیکم ذکر رسولا صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ رسالات، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری. صلوات پڑھیں خاندان آل محمد پر. سب سے پہلے تو میں آپ سب کی خدمت میں احمد وجہ تخلیق کائنات، محبوب خدا، عالمین کی رحمت، حسنین کا عظیم نانا، صدیقۃ الکبریٰ کا کریم بابا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد کے سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں.
اور اسی پہ 2 مصرے میں ربئی کے اثر کونین کو مبارک، کائنات کو مبارک، محمد کی احمد پہ جس نے بھیجا ہے اس ذات کو مبارک، کیونکہ جشن سننا یا پڑھا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے، کیونکہ جس کا جشن ہے وہ ہے محبوب خدا، اور جس کے صدقے میں آپ اور میں خلق ہوئے اس کا جشن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد نبی نہ ہو، میلاد کیا ہے؟ سال کے بعد برتھ ڈے منانا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، میں ان سے سوال کرتا ہوں، سال کے بعد تیرے پپو کی برتھ ڈے ہو سکتی ہے، اور جو وجہ تخلیق کائنات ہے کیا اس کی نہیں ہو سکتی؟ قرآن میں اپنے محبوب کا اس اللہ نے میلاد کیسے منایا؟ وہ اللہ کہہ رہے ہیں، سورہ اطلاق ہے، اللہ کہہ رہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رسول کو ذکر بنا کر نازل کیا، ذکر بنا کر نازل کیا۔ جس بندے کا ہاتھ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ کا وارث کملی والا ہے، وہ ضرور ہاتھ اٹھائے، کیونکہ اس کی محفل میں بیٹھے ہو جس کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، کیونکہ اس محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جب آپ کا ہاتھ بلند ہوگا اللہ ملائکہ کو بھیجے گا، میرے محبوب کی محفل میں بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ کی ہتھیل، ہاتھ کی لکیریں پڑھو، جو بے اولاد ہے اس کی اولاد لکھو، جو بے رزق ہے اس کا رزق لکھو، جو بیمار ہے اس کے لیے شفا لکھو۔ حیدری مدنی کی آمد، سونے کی آمد، سید کی آمد، سردار کی آمد، نعرہ حیدری۔ یہ تو ہم لوگ موبائلوں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ایک ویڈیو اللہ کے بھیجے ہوئے ملائک بھی بنا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں چھوٹے سے بچے کی آمد ہو، چہرہ مسکرایا ہوا ہوتا ہے، چہرے پہ مسکان ہوتی ہے، وہ اللہ کے ملائکہ ویڈیو لے جائیں، اور آپ کے چہرے پہ موت کی زردی ہو تو اللہ آپ کے بارے میں اللہ کیا کہے گا؟ میرے محبوب کی احمد جتنی دیر بھی جشن ہو چہرہ کھلتا ہوا رکھیں، تاکہ مووی بن رہی ہو ہنستا ہوا رکھیں، جو بھی جملہ میں نے پڑھنا ہے وہ محبوب کی شان میں پڑھنا ہے، نہ چہرے سے مسکراہٹ جائے، نہ ہاتھ زمین پہ رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے رسول کو ذکر بنا کر نازل کیا۔ آپ بات سنو، لطف لینا چاہتے ہو، نازل وہ ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہو، مقدر اس کا سویا ہوا ہے، جس بندے کا ہاتھ ہے جو پہلے سے موجود ہو وہ نازل ہوتا ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ تو نے بنایا محمد کو سب سے پہلے ہے اور بھیجا ہے عیسیٰ کے بھی بعد، یہ وجہ کیا ہے؟ جب پہلے بنایا پہلے بھیجے گا۔ خالق نے فرمایا علی عمران میرا قرآن پڑھ، بارش سے پہلے ٹھنڈیاں ہوائیں آتی ہیں اور وہ آگے خوشخبری سناتی ہے، خوشخبری سناتی ہے کہ ہمارے بعد رحمت بن کے بارش آ رہی ہے۔ اے علی عمران آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سارے نبی ہوائیں بن کے آتے اور بتاتے رہے ہمارے بعد رحمت بن کے
हवाएं चलती हैं। अब समझ में आया, आदम से लेकर ईसा तक ये ठंडी हवाएं चलते रहे और ये बिशारतें देते रहे रहमत आने वाली है। वो रहमत पहले मौजूद थी, कब से मौजूद थी, कब से मौजूद थी वो उसी नबी को पता है या उस अल्लाह को पता है। बिस्मिल्लाह। कब और तब नहीं था जब मौजूद थे मैं याद करने लगा, वो कब से है वो अल्लाह जानता है। अल्लाह कह रहा है या अहमद लौला का लमा खलक़तो अफलाक, अगर मैं तुझे ना बनाता तो ये कायनात खल्क ना करता। तवज्जो, अगर तुझे ना बनाना होता ये कायनात खल्क ना करता। ये हदीस से कुर्सी यहाँ खत्म नहीं हुई, आगे खालिक फरमाते अगर मैंने अली को बनाना ना होता तो तुझे भी खल्क ना करता। तवज्जो, हदीस से कुर्सी खत्म नहीं हुई, आगे खालिक अकबर फरमाता है अगर मैंने बतूल खल्क ना करनी होती ना मोहम्मद तुझे खल्क करता ना अली। ये कब से है? अल्लाह था, अकेला था, अल्लाह अकेला था, ना उसको कोई जानता था ना कोई उसको मानता था। तो जो मानने के लिए पहले जानना पड़ता है, जानना पड़ता है। जब अल्लाह को कोई जानता नहीं था तो मानता कैसे? अगर तवज्जो करो, मुझ पे फतवे लगाओ ना लगाओ, क्योंकि मुझे पता है मेरे रिज़्क़ का वारिस वो कमली वाला है। क्योंकि एक जुमला कहने लगाओ कलेजा संभालना, तेरे बाप आदम को भी पता नहीं था कि अल्लाह है अगर मोहम्मद ना बताते। अगर मोहम्मद मुस्तफा ना बताते तो आदम भी नहीं जानता था कि अल्लाह। इसके एवज में मैं हदीस कुर्सी पढ़ना चाहता हूँ। वो अल्लाह कह रहा है, वो अल्लाह कह रहा है जो अकेला था, कह रहा है कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन फ़अहबब्तु अन अअरफ़ फ़ख़लक़्तु या मोहम्मद। वो अल्लाह कह रहा है मैं छुपा हुआ एक खजाना था, छुपा हुआ खजाना था, मेरा दिल था कि मेरा तारुफ हो जाए। वो अपने आप को मनवाना चाहता है ताकि मुझे पहले कोई जाने फिर माने। वो अपने आप की पहचान करवाना चाहता है, किसके जरिए? मोहम्मद मुस्तफा के जरिए। तवज्जो, मोहम्मद मुस्तफा के जरिए वो अपनी पहचान करा। सीगा जो है ना, कौन तो ये सीगा वो सीगा है जो तीनों जमानों पे बोला जाता है, माजी पे भी, हाल पे भी, इस्तकबाल पे भी। अल्लाह कह रहा है मैं छुपा हुआ था, छुपा हुआ हूँ, छुपा हुआ रहूंगा। तवज्जो, छुपा हुआ था, छुपा हुआ हूँ, छुपा हुआ रहूंगा। अगले लफ्जों में अल्लाह कह रहा है मैं चाहता हूं कि मेरा तारुफ हो जाए। जो लुत्फ लेना चाहते हो, मैं चाहता हूं मेरा तारुफ हो जाए। अपने तारुफ के लिए मैंने मोहम्मद को खल किया, अपने तारुफ के लिए। जो तौहीद के तारुफ का सबब बने वो है मोहम्मद मुस्तफा, महबूब खुदा। बड़ी से बड़ी जो शान बयान करते हैं मेरे भाई, वो सरकार की ये है कि वो महबूब खुदा है। तवज्जो, या बेजुमला आ गया है लेकिन मुश्तरका है, लेकिन कहना चाहता हूँ महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है महबूब खुदा। दिल में मोहब्बत अली की, तवज्जो, मोहब्बत अली की।
اللہ کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل ہے 15 پارہ ہے اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ہوا برکنا ما حولہ لنوریا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سیر کرائی اپنے عبد کو سیر کرائی مسجد اقصی سے مسجد حرام تک یہ سیر ہے مولوی کہتا خواب ہی گئے مولوی کہتا ہے خواب اچ گئے اللہ کہہ رہا ہے عبد سیر کرائی ہے اللہ کہہ رہا ہے اب تو یہی پہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں حضرت بہلول دانا اس کو مولوی نے کہا جی سرکار کو لے گئے تھے رات کو خواب میں روح گئی تھی سرکار یہاں رہ گئے تھے جہاں سے معراج ہوئی ہے وہ مولا کائنات کی بہن ہے ام ہانی جن کے گھر سے معراج ہوئی ہے ٹھیک ہے انہیں کہا جی سرکار کا جسم ہی تھا اور روح چلی گئی مولوی اگر نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے آیت پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ پیچھے پہلول کہتے ہیں نہیں بے روح توجہ مولوی نے کہا بے عبدہ پہلول کہتے ہیں بے روح اس نے نماز پڑھا گئے آیت یہ ہے اس نے کہا مولوی پاگل اللہ تجھ سے بھی کم عربی جانتا تھا جب کیا عبد ہے تو اللہ روح کیوں کہتا جب گیا عبد ہے اللہ روح کیوں کہتا پردے کے باہر اللہ کہہ رہا ہے میں نے تیرے دل میں دیکھا کہ محبت تھی وہاں علی کی بات سناؤں آپ کو دنیا کی فطرت بندہ ہونا کسی کا محبوب اور وہ جو عاشق ہو وہ دیکھ لینا کہ میرے محبوب کے دل میں کسی اور کے لیے محبت ہے تو وہ بھڑک جاتا ہے فطرت زمان وہ دیکھ لے میرے محبوب کے دل میں محبت کسی اور کی وہ بھڑک جاتا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا میرے محبوب کے دل میں محبت علی کی محبت علی کی ہاتھ ہے تو اٹھانا ضرور محبت علی کی محبوب خدا کا محبت علی کی محبوب خدا کا محبت علی کی محبوب خدا کا توجہ محبت علی کی بلکہ محمد مصطفیٰ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ محبوب خدا ہوتا بھی وہی ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو محبوب خدا وہی ہوتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو یہ ہم جیسے نہیں ہیں ہم جیسے نہیں ہیں قرآن ان کا ورثہ ہے یہ وارث ہیں کسی بات سے کسی کو نہیں ہوتا اتفاق وہ بندہ مجھ سے 1000 بار سوال کرے میں 1000 بار کوشش کروں گا اسے مطمئن کرو یہ ہم جیسے نہیں ہیں نبی نے فرمایا ہے میں تمہارے جیسا بشر ہوں مگر میں ایسا بشر ہوں کہ میری طرف وحی آتی ہے میں ہوں لیکن میری طرف وحی آتی ہے آج اس 1400 سال کے بعد کوئی بندہ بڑا بہادر بن کے بھی بتائے کوئی ایک بندہ کھڑے ہو جائے جی میں نے فرشتہ دیکھا ہے دیکھا ہے جی ایک استاد نے سوال کیا تھا کلاس میں کہ جی تم میں سے کسی نے فرشتہ دیکھا ہے تو بچے نے کہا ہاں جی کس نے کہا جی میرے دادا جی نے دیکھا تھا نے کہا پھر انہوں نے کہا جی اس دن کے بعد ہم نے دادا جی کو نہیں دیکھا
دادا جی یہ مسکراہٹ اسی کا نام جشن ہے، اسی کا نام جشن ہے۔ چہرہ ہمیشہ مسکراتا رکھیں کہ ہم جیسے نہیں ہیں جن کے کردار کا نام ہے قرآن، جس کے کردار کا نام ہے قرآن، کیونکہ 40 سال تک قرآن نازل نہیں ہوا۔ جو کچھ 40 سال میں بی بی آمنہ کا لال کرتا رہا وہی اللہ نے قرآن بن کر نازل کر دیا۔ جو کچھ بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے، بسم اللہ مرشد پاک، مولا آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ باقی بھی جو اس محفل میں مریض بیٹھے ہیں، آج کی اس محفل کے صدقے میں، اس عظیم رات کے صدقے میں، محبوب خدا کے جشن کے صدقے میں مالک سب کو شفا عطا فرمائے، اور جو بھی نیک شرعی حاجات رکھتے ہیں مالک وہ قبول فرمائے، کیونکہ کائنات میں جو کچھ بھی بڑھتا ہے وہ انہی کے صدقے میں بڑھتا ہے۔ اللہ بانیان جشن کو مالک حیاتی والا ماتمی عطا فرمائے، اللہ مجھ حقیر کو بھی ایک ماتمی عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو آباد رکھے اور وہ جگہ ہمیشہ آباد رہیں جہاں پہ سرکار کے ذکر ہوتے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب جی یہ جو بانی ہے بچے رانا اسد علی خان صاحب جی ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا جی جناب سیدہ حباب کے صدقے میں مالک اماں جی کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور باقی بھی جو مریض ہیں مالک ان کو شفا دیں، اور بھائی زین کی والدہ کا سایہ مالک ان پہ قائم و دائم رکھے۔ تمنا نام کی ایک عورت ہے جس نے نجومی سے سنا، میں آپ کو سرکار کا ظہور سنانے لگا، توجہ میری طرف، اور ایک نئے انداز سے۔ کسی نجومی نے بتایا کہ تم لوگی کی جو بندہ پرستی ہے نا یہ ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی مکے میں بنی ہاشم کے خاندان میں ایک ایسا چشم و چراغ آنے والا ہے جس کے دین کو بقا ہے، باقی ساری کائنات فنا ہے۔ آپ لوگوں کی تعریف ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کام نے کہا جی ابھی اس کا نور خلق ہوا ہے، وہ تو کائنات سے ہی پہلے، مگر ابھی ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ زرقا نام کی ایک عورت تھی جو جناب بی بی آمنہ کی کنیز تھی، وہ جو بی بی کے بال سنوارتی تھی، بی بی کی خدمت کرتی تھی، نالائن بھی صاف کر کے پہناتی تھی۔ اس نے آ کے سفر کیا اور اس کو آ کے ملی، اس نے کہا تم کتنی تنخواہ؟ نے کہا بس معمولی سی تنخواہ۔ نے کہا میں تمہیں مال و مال کر سکتی ہوں، توجہ، مال و مال کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا میرے لیے حکم۔ اس نے کہا یہ جو بی بی ہے نا اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے۔ میں نے کہا نا اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے رسول کو ذکر بنا کر نازل کیا۔ اس کے ضمن میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں سورۃ بنی اسرائیل سے، اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم ذکر بھیجنے والے بھی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ یہ آیت بھی ذہن میں رکھنی، ذکر اللہ نے بھیجا، اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں مال و مال کر سکتی ہوں، اس بی بی آمنہ کو قتل کر دے، میں تمہیں اتنی جائیداد اتنی دولت دوں گی تیری نسلیں بھی تھک جائیں گی کھاتے کھاتے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ آمادہ ہوئی، اب کلیجہ سنبھالنا، کائنات سے بھی مغوی جملہ دینے لگا ہوں جنہوں کے دل میں پتا ہے کہ جس نبی کا وسیع علی جیسا ہے وہ نبی کتنا عظیم ہوگا، کیوں نے اس نے
آمادہ ہو گئی، جو دولت ملے گی، جائیداد ملے گی۔ اس نے خنجر اٹھایا، بی بی آمنہ کے بال سنوارے، اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ خنجر بی بی پہ حملہ کروں۔ یہ دماغ سے ایک ہاتھ نکلا، اس کے خنجر والے ہاتھ پہ آیا اور دیکھ کے کہتا ہے تو اس کو مارنا چاہتی ہے جس کا وسیع تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زمان ناطق قرآن، نعرہ حیدری۔ واہ واہ، جس کا وسیع شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ نبی کی طاقت ہوتے ہے اس کا نہیں، اس کا نہیں۔ نبی کی طاقت، سلیمان بن داؤد نبی کی طاقت دیکھنی ہو تو لوگ مثال دیتے ہیں جی آصف بن برخیہ کو دیکھو، جس نے آنکھ چھپکنے سے پہلے ملک سبا سے ملکہ بلقیس کا تخت لایا تھا، آنکھ چھپکنے سے پہلے۔ قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، جو کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، قلیل علم تھا کتاب میں سے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا جس کی وجہ سے اس نے ہزاروں میل کا سفر پلکوں میں کیا، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اور اس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یقول الذین لست مرسلا، یہ لوگ کہتے ہیں تو رسول نہیں، توجہ، یہ لوگ کہتے ہیں یہ رسول نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دے، قل کہہ دے، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم من عنده علم الکتاب۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دے تیری نبوت کے گواہ کے لیے ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ من کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا، پوری کتاب کا۔ ومن عنده علم الکتاب، وہ من کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کچھ لوگوں کو من سمجھ نہیں ہے، ایک اور آیت پڑھتا ہوں، یہ من کون ہے؟ یہ من نبی وسیع، نبی کے وسیع کی طاقت بتا رہا ہوں۔ یہ من کون ہے؟ یہ وہ من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس پوری کتاب سے مراد کیا ہے؟ مولا کائنات سے پوچھا گیا، مولا نے فرمایا پوری کتاب سے مراد یہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن میرے سامنے رکھو، جہاں سے لوگ سوال کرنے آئیں گے میں علی اہل زبور کو زبور سے جواب دوں گا، اہل تورات کو تورات سے جواب دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے جواب دوں گا، اہل قرآن کو قرآن سے جواب دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ یہ جہاں سے بھی پوچھیں گے میں اس کتاب سے ہی جواب دوں گا۔ یہ من کون ہے؟ من یہ وہ من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یہ وہ من ہے۔ دوسری آیت پڑھتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم لوگوں کو من کی سمجھ نہیں آئی تو یہ وہ من ہے جو ایک رات بستر مصطفیٰ پہ سوتا ہے، اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے۔ یہ وہ من ہے، یہ وہ من ہے جو ایک رات بستر مصطفیٰ پہ سوتا ہے، جو ابھی تک بندہ چپ رہا جس کا ہاتھ نیچے رہا۔ ابھی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ من ہے کل من علیہا فان یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ من ہے کہ پوری کائنات کو فنا ہے مگر وہ من باقی رہے گا جس کا چہرہ اللہ سے ملتا ہے۔ یہ وہ من ہے جس کا چہرہ اللہ سے ملتا ہے۔ ابھی سمجھ نہیں آئی اور آیت پڑھتا ہوں، آیت الکرسی میں اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ کہہ رہا اللہ کی بارگاہ میں کسی کی
जरूरत नहीं होगी कि वो सिफात करे, मगर वो मन करेगा जिसको अल्लाह ने इजाजत दी है। अभी तक मन की समझ नहीं आई, मेरे अल्लाह कुछ और आसान कर। खालिक ने फरमाया फिर मेरे नबी से पूछ जिसके मुंह में अल्लाह की जुबान बोलती है। नबी ने फरमाया दिखाता हूँ, आजा। घर में नहीं, हुजरे में नहीं, सकीफे में नहीं, आगदीर के मैदान में सवा लाख हाजियों के सामने नबी ने हाथ बुलंद कर दे, कहा लोगों मन खुद जमाला होगा। बड़ा अजीम, बड़ा मोतबर सा काम हुआ गदीर में, बड़ा अजीम, बड़ा मोतबर सा काम हुआ। खुदा का दीन अली मुर्तजा के नाम हुआ। सरों पे शम्स, गरम रेत, दिल में मुंगेरी, कहां से जलाने का इंतजाम हुआ। ये नबी का वसी है, तवज्जो, नबी का वसी, जिसका वसी इतना बड़ा ताकतवर है। तवज्जो, मैं शान नबी पढ़ना चाहता हूँ। एक बड़ा बंदा होना तो उसका नौकर कम अज कम एमपीए हो। तवज्जो, बंदे क्या सोचते हैं यार जिसका नौकर एमपीए है वो कौन सरदार कौन होगा। जिसका नौकर, जिसका आब्द अली जैसा है, तवज्जो, जिसका आब्द अली जैसा है वो सरदार मोहम्मद कैसा होगा, वो मोहम्मद मुस्तफा कैसा होगा। हमारा नबी पैदा नहीं हुआ, आया है, आए हैं। कुरान कह रहा है आए हैं। कुरान कहता है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदान व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह कह रहा है हमने नबी भेजा है। तवज्जो, नबी बना नहीं, नबी उसने भेजा है, शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर। कुरान में एक आयत है, अल्लाह कह रहा है मैंने हर नबी को उसकी उम्मत पे गवाह बनाकर भेजा है। ऐ मेरे महबूब तुझे मैंने नबियों पे गवाह बनाकर भेजा है। तो तुम्हें मैंने नबियों पे गवाह बनाकर भेजा है। इसका मतलब है आदम बताएगा मेरे अल्लाह मेरी उम्मत में ये अच्छा था, ये बुरा था। नूह बताएगा मेरे अल्लाह ये मेरी उम्मत में अच्छा था, ये बुरा था। हमारा कमली वाला नबी बताएगा मेरे अल्लाह जब आदम जन्नत से निकाला गया मैं देख रहा था, जब नूह कश्ती बना रहा था मैं देख रहा था, जब ईसा परिंदे बनाता था मैं देख रहा था, जब मूसा तुझसे कलाम करता था मैं देखता था। मेरे अल्लाह जब इब्राहिम आग में गया मैं देखता था, जब इस्माइल के गले पे छुरी चली मैं देखता था। वो जहल आगे जहल बेटे जो खुद 40 साल के बाद नबी बना हो उसे क्या हक है कि वो आदम की गवाही दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद। जरा खड़े के बोलो यार, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, सैयद की आमद, जैयद की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मौला की आमद, आका की आमद, नाराए हैदरी। जो खुद 40 साल से बना है उसे हक किसने दिया कि वो आदम की गवाही दे, नूह की दे। नूह और आदम की गवाही तो वो दे सकता है जिसका फरमान हो कुन तो नबीयत आदम और बैनल माए वतीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम का वजूद न था, मैं उस वक्त नबी था जब आदम का वजूद न था, जब कुछ बना न था मैं नबी था, मैं नबी था। कायनात में कुछ न था मैं नबी था, कायनात में
کچھ نہ تھا، میں نبی تھا۔ صحابی کی شان تب بڑھے گی جب ہم نبوت کو شان دیں گے، جب نبی کو کہیں گے ہم جیسا پھر صحابی کیسا ہوگا۔ توجہ میری طرف کرے، کیونکہ سرکار کی آمد کا جشن ہے، ہر بندے تک میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہاتھ باندھ کر میری بات کو سنیں، سمجھیں، فالو کریں، اس پہ تدبر کریں، سوچیں، جب تک نہ سمجھ آئے پھر پوچھیں۔ جب تک ہم رسالت کو مقام نہیں دیں گے صحابی کا مقام نہیں بنے گا۔ جب رسول ہم جیسا جب رسول ہوگا نا کائنات کا عظیم، پھر اس کے نوکر بھی عظیم۔ جب رسول ہم جیسا پھر نیچے والا طبقہ تو پھر نیچے۔ رسالت کو مقام دو تاکہ صحابیت کو مقام ملے۔ صحابی رسول کی وجہ سے شان پائے ہیں۔ ساری امت کا رسول سے رشتہ ہے، کا کے کی۔ توجہ تھوڑا مشکل ہے، سمجھاؤں گا میں، توجہ میری طرف۔ کا کے کی ساری امت کا رشتہ ہے، کا کے کی۔ ایک بار پھر سنیں، ساری امت کا رشتہ کا کے کی۔ محمد کا صحابی، توجہ، محمد کے امتی، محمد کی زوجہ، اہل بیت کا رشتہ محمد سے ہے، سا سے سی۔ توجہ، علی محمد سا، حسن حسین محمد سے۔ چپ رہ گئے، نبی نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے ہے۔ اہل بیت گھر کے، صحابی در کے۔ ایک اور لفظ کر دوں گا، اہل بیت گھر کے، صحابی در کے۔ صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ توجہ، صحابی مسلمان ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ صحابی محمد کے قدموں پہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ اور بتاؤں، خون وہ ہوتا ہے جو کندھوں پہ چڑھ کے بت توڑتا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے ذکر بنا کر نازل کیا اپنے رسول کو۔ اس کو ایسا نہ کہنا کہ ہم جیسا ہے، میرا احسان سمجھو، میں اپنا محبوب دے رہا ہوں۔ سنگ دل عاشق، سنگ دل عاشق، سنگ دل عاشق قاری صاحب، وہ اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتے، فطرت زمانہ ہے، جس نے دیکھا ہے وہ بندہ ہوا۔ سنگ دل عاشق ہی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے اپنا محبوب آپ کو دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آخری جملہ ہے میرا، سرکار کی شان کا آخری جملہ، اور میں چھوڑنے لگا۔ اور آپ لوگوں کی دعا سے اور میرے مرشد جو کو بھنڈر والے سید بادشاہ ہیں، میں ان کی بیعت بھی ہوں، ان کی دعا سے، اور یہ عطا مدینے والوں کی ہے۔ ابھی سے لے کر صبح تک آپ مجھے سنتے رہیں، میں شان مصطفیٰ پڑھتا رہوں گا، ختم نہیں ہو سکتی۔ میں خود اپنے کام علم بندہ ہو کے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں شان رسول پڑھ صبح تک۔ یہ عطا آپ لوگوں کی دعا سے۔ ایک جملہ میں لاسٹ پڑھنا چاہتا ہوں، میرے سامنے کافی حضرات اہل سنت جماعت بھائی بھی آئے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب کا کلمہ ایک ہے۔
محمد رسول اللہ. اللہ ہمارا ایک ہے, قرآن ہمارا ایک ہے. آپ سب کا اور ہمارا ایمان ہے کہ قبر آنی ہے, برحق ہے. ایک دن قیامت کا ہوگا جب سب کو زندہ کیا جائے گا, اس دن حساب کتاب ہوئے گی. باقی جو درمیان میں رولا ڈالا ہوا ہے یہ مولویوں نے ڈالا ہے. محبت کریں ایک دوسرے سے. ہم ایک دوسرے سے پہلے ولی بننے کے چکر میں ہیں, پہلے انسان تو بنے. انسان تو بنے. انسان انس سے نکلا ہے. انس کا مطلب ہے محبت دو, محبت لو. تم کس چکر میں پڑ گئے بھائی؟ یہ جہنمی ہے, یہ جنتی ہے. تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ جس کے دل میں اللہ کے محبوب کا عشق اور محبت ہو, اس کو جہنم کی آگ جلا ہی نہیں سکتی. اس آگ کی جرت ہی نہیں ہے جس کے دل میں کملی والے کی محبت ہو. یہ ہے اس آگ کا تقاضا. آگے ایک جملہ کہوں, کملی والے کی محبت کی وجہ سے جہنم تجھے نہیں جلا سکے گی. اللہ تجھے بہت احترام کرے گا کملی والے کی محبت سے. اگر کملی والے کی محبت چاہتا ہے, یہ تو کرتا ہے جس کی وجہ سے جہنم احترام کرے گی, اللہ احترام کرے گا. کہ تو چاہتا ہے کہ کملی والا تجھ سے محبت کرے تو پھر ان سے محبت کر جن سے وہ کرتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, غلام ہے. غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. نعرہ حیدری. کیونکہ رسول اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فیحببکم اللہ. اللہ کہہ رہا ہے, یہ کہتے ہیں نا ہم محبت کرتے ہیں اللہ سے. ڈائریکٹ اللہ نہیں ملتا بھائی. تیری میری تو مجال نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ موسیٰ نبی کو نہیں ملتا, وہ بھی درخت کے ذریعے کلام کرتا ہے. غلط پڑھ رہا ہوں, دیوار پہ پھینکیے میری بات. ہر فقہ کی متفقہ بات. موسیٰ بھی جب اللہ سے کلام کرے تو درخت کا سہارا لیتا ہے. اللہ ڈائریکٹ نہیں ملتا. اللہ سے ملنے کے لیے وہ وسیلہ تلاش کرو جن کی اللہ سفارش قبول کر لے. بہت پتہ کی بات ہے. یہ معمولی سی بات ہے. دنیا میں رانا صاحب ہوتے ہیں عدالت میں, جج سے ملنے کے لیے ان سے بندہ ملے گا مثلا, پھر یہ کوئی اور کنٹیکٹ بتائیں گے جی فلاں سے ملو, پھر مل کے جب جاؤ گے تو وہ بات سنائے گا. توجہ ہے. ایک جملہ سامنے آ گیا لیکن کرنا چاہتا ہوں, بہت ہی بڑی معروف روایت. عیسائی آئے نبی کے بعد, شان نبی کی ہے ملنے کے لیے, اور عیسائیوں کا جو لباس تھا سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی, ریشمی لباس پہنے ہوئے. سونا مرد پہ حرام ہے, سونا مرد پہ حرام ہے. یہ نیند والا نہیں, دوسرا سونا. شاید آپ رات کو سوئی نہیں, نیند والا نہیں, دوسرا سونا مرد پہ حرام ہے. انگوٹھیاں پہن کے سرکار کے سامنے آئے, سرکار نے منہ پھیر لیا. توجہ, باہر نکل کے کہتے ہیں کہ یہ خلق عظیم کا مالک ہے. ہم گئے, انہوں نے منہ پھیر لیا. ایک بندہ سامنے آیا, اس نے کہا جی میں سفارش کروں. توجہ, سفارش کروں گا سرکار ملیں گے, لیکن انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی, یہ احسان کروں گا. احسان والی بات نہیں, ایک انگوٹھی لوں گا میں. توجہ, فیس لوں گا, ملوا دوں گا.
जब लेके गए दूसरे दिन सरकार ने मुवक्किल से भी मुंह फेर लिया, वकील से भी मुंह फेर लिया। तवज्जो, मुवक्किल से भी मुंह फेर लिया, वकील से भी मुंह फेर लिया। दूसरे दिन एक और बाबा साहब मिल गए, उन्हें कहा जी मैं 2 अंगूठियां लूंगा, हाँ मैं और भी सिफारिश कहीं से कराऊंगा लेकिन अंगूठियां 2 लगी। ठीक। तीसरे दिन भी सरकार ने वकील से भी मुंह फेर लिया, मुवक्किल से भी फेर लिया। ये बेआस होकर वापस चले। तवज्जो करना, सुलेमान ने इनका हाथ पकड़ा और कहते हैं आओ तुम्हें उसके पास ले चलता हूं जो मोहम्मद का मिराज जानता है। तो मुस्तफा का मिजाज जानता है। अली के पास ले आए, मौलाना ने फरमाया ये रेशमी लिबास उतार दो, अंगूठियां उतार दो, तुम फेरे हराम करके जाओगे, शरीयत का पानी कैसे मुंह ना फेरे। ये है फेरे हराम करके जाओगे, ये उतारो और तुम्हें मैं ले चलता हूँ। जब अली लेकर चले, मुझे इस मिंबर की कसम है, मुझे अली की अजमत की कसम, मुझे नबी की नबूवत की कसम, मुझे बतूल की इस्मत की कसम, मुझे हसन हुसैन की इमामत की कसम, मुझे साजाद की तकलीफ की कसम, मुझे महदी की गैबत की कसम, कलमा भर के कहता हूँ ये मिंबर है, मैं मरूं मुझे कलमा नसीब ना हो, बाजार से किताब ले और वर्द तबलीग कर, पता कर उनको बंदों का और ध्यान कर दुनिया में सोच ले जिनकी सिफारिश दुनिया में रसूल के बाजार में काम नहीं आती, वो अल्लाह की बारगाह में कैसे काम आएगी। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। वो रसूल का मिजाज सनास है। जब अली आया, नबी ने गले लगाया, वो अलग एक वाकया मुबाहला, वो अलग घंटे का मजमून मेरा वो बोलूं नहीं है। आखिरी जुमला मैं कहा अर्ज करता हूँ, बिल्कुल हवाले करूँ, क्योंकि सरकार का अता ही ऐसी है कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं किधर किधर चला जाता हूँ। शान नबी जो है, जिसकी शान में खुद अल्लाह ने कुरान लिख दिया, हम कैसे बयान करें। जिसकी शान बयान करने वाला पहला जाकिर वो अल्लाह है, हम तो कुछ भी नहीं हैं। जिसके कसीदे मलाइका पढ़ते हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो खाक हैं, हमें तो पता नहीं। एक रिवायत है, मैं हर जश्न पे इबादत पढ़ता हूँ, सोचने वाली बात भी है, और हर बंदे को एक दावत फिक्र भी दे के जाता हूँ। जनाब अम्मा हलीमा सादिया, जितने भी अलसुन्ना जमात बैठे हैं, उनकी किताब में एक रिवायत है कि जी वो आई सरकार को लेने के लिए, सरकार गरीब थे, पालने के लिए कोई घर न था, पालने के लिए कोई घर न था, वो गरीब थे, इसलिए मदीने में मक्के में दाइयां आती थी बच्चों को उठाने के लिए। वैसे अमूमन बात है, कोई बंदा गरीब हो तो उसके बच्चे हो ज्यादा, एक फितरत बताना चाहता, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ना कि उसके बेटे उससे जुदा कर लेने चाहिए। फितरत है, एक तो उसको गुर्बत है, दूसरा उससे बेटा जुदा कर ले, ये दूसरा लोग उसकी मदद कर। रिवायत के मुताबिक मिन्नो अनरिवा जी गरीब थे, और ये वो गरीब है, एक दिन सरकार दो आलम घर नहीं है। एक दिन सरकार अबू तालिब ढूंढते ढूंढते पहाड़ी के पीछे जाएं तो एक सरदारों का ग्रुप है, और वो दरमियान में बिठा के कुछ खिलाना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं। ये घर जाएगा, सरदार के सामने हमारी तारीफ करेगा। सरकार अबू तालिब के पहुंचने से पहले उन्होंने आधी खजूर खिला दी थी सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा को, और सरकार ने आके मोहम्मद मुस्तफ़ा को उठाया और लेके चले, 4 कदम उठाए और मुड़ के देखा, कहा ओए मक्के के सरदारों, तुम
تم نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو کھجور کھلائی ہے، اس کا احسان چکانا چاہتا ہے ابو طالب، اور 6 مہینے تک تمہارے گھر کا چولہا نہیں جلے گا، تم کو روٹی ابو طالب بھیجے گا۔ یہ آپ کی سرائی زبان جے شان عمران نے نہیں سمجھی وہ بھی سمجھو کل مسافر ہے، جے شان عمران نے نہیں سمجھی وہ بھی سمجھو کل مسافر ہے، انصاف اس پامالی تے اے فلسفہ سوچ تو کا سرے کہنا جے کر میار محمد ہے تبال دوار پیٹا دس تو جاری چم کے حاجی ہیں جے جا کے پالا کا پرے سرکار نے فرمایا میں آگے بات اس پہ بحث نہیں، یہ وہ غریب تھے جنہوں نے 6 مہینے کا روٹی کا ٹھیکہ لے لیا۔ اس غریب نے کہا 6 مہینے چولہا نہیں جلانا، روٹی میں بھیجا کروں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی غریب تھے، اور جب آئی بی بی ان کی ناکا کمزور تھی، ایسے ہے ہڈیاں نکلی ہوئی تھی، پسلیاں کمزور جو تھی نا، ایستا ایستا چلتی ہے، تو وہ لیٹ پہنچی، امیروں کے بچے باقیوں نے اٹھا لیے، غریب بچ گیا جو اماں حلیمہ سعدیہ کے نصیب میں آیا، اور جب اس نے اٹھایا اس غریب بچے کو، اس کی کرامت ایسی ہوئی کہ ناکا میں طاقت آ گئی، ناکا میں طاقت آ گئی۔ پھر یہاں پہ انہوں نے نعت لکھی، ہماری سرے کی زبان میں پڑھتے ہیں، حق حلیمہ دے باغ بلے تے ناکا پہ تیز چلے۔ توجہ، جس بندے دا ہاتھ ہے لازمی اٹھنا چاہیے، آخری جملہ ہے میرا رسول کی تائید میں، آخری جملہ ہے، تو وہ جب آئی تھی تو ایسا چلتی تھی کیونکہ وہ ناکا کمزور تھی، اس کی پسلیاں نکلی ہوئی تھی، جب سرکار کو اٹھایا اس میں طاقت آ گئی، پھر وہ تیز چلنے لگی۔ تو جب سرکار نہیں تھے، گھر میں بکریاں دودھ نہیں تھا، گھر میں کھجوریں اس پہ ثمر نہیں لگتا تھا، تو سرکار آئے، کھجوروں پہ ثمر لگ گیا، بکریوں میں دودھ آ گیا، ناکا میں طاقت آ گئی۔ یہ مت کہیں کہ حلیمہ سرکار کو پالتی رہی، کیونکہ سرکار سے پہلے ناکا کمزور تھی، اس میں طاقت نہیں تھی، اس سے پہلے کھجوروں پہ ثمر نہیں تھا، بکریوں میں دودھ نہیں تھا، سرکار آئے، ناکا میں طاقت آ گئی، کھجوروں پہ ثمر آ گیا، بکریوں پہ دودھ آ گیا، پھر حلیمہ محمد کو نہیں، محمد حلیمہ کو پالتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، سید کی آمد، سید کی آمد، نعرہ حیدری۔ صدا جی، بس اسی پہ راضی رہنا، کبھی وقت ہوگا تو سرکار کی خلقت جسم سناؤں گا، سرکار کا جسم کا شکر۔ لفظ جملہ نتیجہ یہ ہے کہ سرکار اللہ نے اپنے نور کا ایک حصہ اپنے سامنے رکھا، اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں حسین کتنا ہوں، تو جو حسین کتنا ہوں اللہ نے سامنے رکھا، اور اس حسن پہ اتنی شدت سے اللہ دیکھتا رہا کہ خود عاشق ہو گیا، خود عاشق ہو گیا، اور اس کو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، زمین پہ بھیج دیا، ذکر بنا کر، نور بنا کر، عالم بنا کر، کیونکہ وہ تعلیم دیتا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ ایسا رسول ہے جو تعلیم دیتا ہے حکمت کی اور کتاب کی، اور ایسا عظیم ہے وہ اندر بھی پاک کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ اندر بھی
پاک کرتا ہے. بولو بولو سخی لال کلندر ماس علی ہے. سلام پڑھ دیا ذرا.